ایک تو پہلے ہی شاہویر کنگلا ہو چکا ہے کیونکہ مہانور شادی سے پہلے ہی اسے ڈھیروں پیسے لوٹ لوٹ کے کھا چکی ہے، اور اب بھی ایسی ہے کہ گھر میں تو اسے کچھ بنانا نہیں آتا، کھانا بھی باہر سے منگواتی ہے اور شاہویر کا ایک کام تک نہیں کرتی۔ اوپر سے شاہویر کو ویسے ہی ایمان سے محبت جاگتی جا رہی ہے۔ جب سے وہ اپنے بیٹے زاویار سے ملنے گیا ہے اور وہاں پہ اس نے راہیم اور ایمان کو ایک ساتھ گھر آتے دیکھا ہے، تو اس کا یہ شک پکا ہو گیا ہے کہ راہیم اور ایمان کا کوئی چکر چل رہا ہے، اور چاہے جتنا اگنور کر کے دکھانے کی کوشش کرے، دل میں کہیں نہ کہیں اسے حسد بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس نے ایسا کوئی رشتہ تو ایمان کے ساتھ چھوڑا ہی نہیں کہ وہ اسے کسی بات سے روک ٹوک کر سکے، نہ ہی کسی کے سامنے وہ ایمان کے کریکٹر کی شکایت کر سکتا ہے، کیونکہ سب لوگ اسے اس کے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے بولیں گے۔ اوپر سے مہانور کی ماں نے شاہویر کے سامنے نئی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ جس طرح تم ایمان اور اپنی ماں کو اپنے مہینے کی تنخواہ میں سے خرچہ دیتے ہو، اسی طرح میرا اور مہانور کا بھی تو تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم دونوں کو بھی مہینے کا خرچہ دیا کرو۔ شاہویر کو تو اس بات پہ اور بھی غصہ آ جائے گا کہ خرچہ کس بات کا، اول تو اس نے آج تک اپنی ماں کو بھی کوئی خرچہ نہیں دیا، اور ایمان بھی اپنا خود کما کے خود کھا رہی ہے، اس کو تو شاہویر کے خرچے کی ضرورت تک نہیں، حالانکہ وہ ایسی بیوی تھی کہ خرچہ ڈیزرو بھی کرتی تھی، شاہویر کے ہر کام کا خیال رکھتی تھی۔ اور مہانور کو سکھایا ہی کیا ہے اس کی ماں نے، نہ تو گھر کا کوئی کام کاج آتا ہے، نہ شاہویر کے کوئی کپڑے وغیرہ سیٹ کر کے رکھتی ہے، اور کھانا بھی جب دیکھو باہر سے منگا کے کھا لیتی ہیں یہ ماں بیٹیاں، شاہویر کے کھانے کی تو فکر تک نہیں ہوتی۔ اور پھر جو پیسے شاہویر سے وہ لوٹ کے بزنس کر رہی تھی، اس کا پروفٹ بھی تو شاہویر نے کبھی نہیں مانگا، کیا وہ کم ہے خرچے کے طور پہ؟ مہانور کی ماں تو اتنی باتیں سن کے ویسے ہی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی اور مہانور سے کہے گی کہ بیٹا یہاں پہ مزید ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے شاہویر کی محبت کے چکر سے نکل جاؤ اور یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، ابھی بھی بہت وقت ہے، بہت سے لڑکے پھنسا دوں گی تمہارے ساتھ اور جو ہمیں پیسے بھی دیں گے۔ یہ شاہویر تو بالکل کنگال ہو چکا ہے، سو سو باتیں سنا چکا ہے، میری بیٹی تو اتنی حسین ہے کہ اس کے ایک اشارے پہ لڑکے لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیں۔ لیکن مہانور نے بھی یہ بات دل پہ لے لی ہے کہ اب شاہویر ایمان کے پاس کبھی نہ جا پائے اور ساری زندگی مہانور کے ساتھ ہی محبت کرتا رہے۔ مہانور کو تو اس بات پہ بھی غصہ ہے کہ شاہویر آخر زاویار کو بھی مہانور کے ساتھ ہی بھول کیوں نہیں جاتا، کہیں زاویار سے ملتے ملتے مہانور کی محبت بھی دوبارہ سے جاگ نہ جائے، یا یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ سے ایک نہ ہو جائیں۔ ادھر تو مہانور کی یہ ٹینشن ہے، ادھر فبیہا بھی سسرال میں واپس آ گئی ہے، اور فبیہا شاید واحد بندی ہے اس گھر میں جو مہانور اور اس کی ماں کی صحیح ٹکر کی ہے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کو جس طرح دوسروں کی زندگیاں مشکل بنانے کا شوق ہے، اسی طرح فبیہا اب ان کی مشکل بنا دے گی۔ ویسے بھی فبیہا اپنی ماں کے گھر سے کافی تنگ ہو کے اور اسے بہت سی باتیں سنا کے آئی ہے، جلدی یہاں سے تنگ ہو کے واپس جانے والی تو نہیں، اور وہاں اسے اپنا چھوٹا سا بھائی بھی بہت تنگ کرتا ہے، اور فبیہا اور اس کے بچے کی تو نیند ہی پوری نہیں ہو پاتی، جبکہ یہاں واپس آنے پہ اسے ساس کی قدر تو لازمی ہو جائے گی۔ ساس تو ویسے ہی زاویار کو بھی مس کرتی تھی، اب فبیہا سے کہہ دیتی ہے کہ تم اپنی نیند پوری کر لیا کرو اور اپنے بچے کو میرے حوالے کر دیا کرو، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ فبیہا کو اور کیا چاہیے، اسی بات پہ لگتا ہے فبیہا اور ساس کی تو اچھی دوستی ہو جائے گی۔ لیکن فبیہا کے گھر میں آنے کے بعد سٹوری بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آنے والی چند ایک ساتھ میں بہت ہی مزے مزے کے واقعات ہونے والے ہیں۔ لیکن راہیم اور مسکان کی شادی میں بھی رکاوٹیں کم نہیں ہو رہی۔ ہاں، مسکان نے اپنی ماں سے یہ تو کہہ دیا ہے کہ فی الحال ابو جو رشتہ لے کے آئے ہیں آپ اس کے لیے انکار کر دیں، کیونکہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایمان آپی کی طرح جاب کرنا چاہتی ہوں، اپنے قدموں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میرے لیے کوئی فیصلہ لیں اور میں بعد میں آپ کو اس کا ذمہ وار ٹھہراؤں، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود لینا چاہتی ہوں۔ اب ماں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ مسکان راہیم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، اور ویسے بھی راہیم کو تو اس گھر میں سب لوگ پسند ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی اتنا اچھا لڑکا، تو یقیناً مسکان کی یہ شادی اور رشتے والی بات فی الحال کے لیے ٹل جائے گی۔ پر راہیم کی بہن تو بالکل اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہی، مہک کو بالکل ایمان کی بہن پسند نہیں ہے، انفیکٹ وہ ایمان کی فیملی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتی، جبکہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ راہیم مسکان کی بجائے ایمان سے ہی شادی کر لے، جس طرح اس کی اور ایمان کی اتنی اچھی دوستی ہے، ایمان جب بھی پریشان ہوتی ہے تو راہیم اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے،
اسی طرح کا لائف پارٹنر تو ایمان ڈیزرو کرتی تھی، لیکن خیر راہیم کے دل میں مسکان کے لیے ہی محبت ہے اور وہ مسکان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا، پر ایمان کے لیے بھی ایسا کوئی نہ کوئی لڑکا تو ضرور آئے گا۔ ویسے تو شاہویر کو بھی ایمان کی قدر بہت جلد ہونے والی ہے اور شاید وہ پھر گڑ گڑا کے ایمان سے معافی مانگے کہ میں اپنے واقعی ہر کیے پہ شرمندہ ہوں، مہنور تو تمہاری جوتی کے برابر تک نہیں تھی، پتہ نہیں میں نے اس سے کیوں شادی کر لی۔ لیکن ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ ایمان کو شاہویر کو معاف کرنا چاہیے اور واپس اپنا رشتہ اس سے استوار کرنا چاہیے، جبکہ ایمان تو اپنے قدموں پہ کھڑی ہے اور اپنا اور زاویار کا پورا خرچہ خود ہی اٹھا سکتی ہے۔ آفس میں اسے مزید سے مزید ترقی بھی ملتی جا رہی ہے کیونکہ وہ ہے ہی اتنی محنتی۔ ادھر مہک کی حالت یہ ہے کہ اسے ایک طرف تو اپنے بھائی کی شادی کی فکر ہو گئی ہے کہ کہیں یہ مسکان کے پیچھے واقعی سیریس نہ ہو جائے، دوسری طرف مہنور کی ماں نے جس چکر میں اسے پھنسا دیا ہے، پیروں اور تعویذوں کے چکر میں، اس کے بعد آصف صاحب کو بھی اس پہ شک ہو رہا ہے۔ لیکن آصف صاحب کے شک کے باوجود وہ آریان سے صاف کہہ دیتی ہے کہ ابو کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسے باتوں پہ آخر کیوں یقین رکھوں گی، پر شاید یقین تو اس کا بن ہی چکا ہے، اور اولاد کی خواہش اتنی بڑی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو ہی جائے، تبھی مہنور کی ماں کے ہاتھوں مزید پیسے بھی گنوانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اور مہنور کی ماں بھی اتنی تیز ہے کہ اس دفعہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے گھر والوں کو ہمارے ایک ساتھ نکلنے پہ شک نہ ہو، اس لیے اب میں بابا جی کے پاس اکیلے ہی چلی جاؤں گی، تم بس پیسوں کا بندوبست کر کے مجھے دے دینا۔ ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں آریان کی جیسی ہی سیلری آئے گی میں آپ کو پیسے لے کے دے دوں گی۔ آصف صاحب تو اب دکان خرید رہے ہیں کیونکہ ان کے لنچ باکسز کے آرڈرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جو اب گھر میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تبھی انہیں پراپر دکان خریدنی پڑے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہیں امبر پہ ترس بھی آتا ہے کہ تمہارا کام اس بڑھاپے میں اتنا بڑھا دیا میں نے، پر امبر بھی صاف کہہ دیتی ہیں کہ جس طرح جوانی میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اسی طرح بڑھاپے میں اور آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر آصف صاحب اسے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کوئی ہیلپر رکھ لینی چاہیے، اب ان کا کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے گا کہ دوبارہ سے بچوں کا خیال رکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور شاید بچے ان پہ دوبارہ اتنے ہی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ پھر سے باپ کے کاروبار میں ہی شامل ہونا چاہیں۔ حالانکہ المیر کو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے سسر نے آخر اتنے پیسے لگا کے اسے اتنا اچھا کاروبار تو سیٹ کر ہی دیا ہے، اب اگر وہ واقعی ہی محنت سے اور لگن سے کام کرے تو اس میں سے اچھی خاصی کمائی کر سکتا ہے۔ اور پھر ان دونوں کا بچہ بھی اب بڑا ہو گیا ہے، ساس بھی اس کا خیال رکھنے کے لیے راضی ہے۔ ویسے بھی فبیہہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی المیر کے ساتھ ہی دکان میں ہیلپ کروائے گی، تو اگر وہ دونوں میاں بیوی بھی مل کے کام کریں تو اس میں بھی تو لازمی اتنی ہی کامیابی ہوگی جتنی کہ امبر اور آصف کے ایک ساتھ کام کرنے میں کامیابی ہو رہی ہے۔ پر المیر کے ساس سسر جو کہ شاید اسے ابھی تک دل سے ایکسیپٹ نہیں کر پائے ہیں اور اسے پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اکثر باتوں سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، این ممکن ہے کہ وہی کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیں کہ المیر کا بزنس ترقی کی بجائے ڈاؤن فال کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ المیر کو اپنے سامنے ہمیشہ جھکا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ فبیہہ اسی طرح خوش رہے گی اگر میں اس کے ہسبینڈ کے اوپر اپنا ہاتھ بھاری رکھوں گا۔ اب ان کی یہ سوچ صحیح ہے یا غلط، اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔